سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31، سورہ قیامہ کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، یعنی کافر نے۔ بعد نے فرمایا یہاں ابو جہل مراد ہے کہ ابو جہل نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کو سچا مانا، نہ رسالت کو سچا مانا۔ ولیکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، ایمان لانے سے اس نے منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا، متکبرانہ انداز سے وہ اپنے گھر کی طرف گیا۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، غرور اور عجب سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، تمام رذائل سے، برائیوں سے اللہ نجات دے۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطحہ میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب تیری خرابی آ لگی۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی اب تیری خرابی آ لگی۔ تو ابو جہل بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہنے لگا مکے کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ طاقتور، قوی، زور آور، صاحب شوکت اور صاحب قوت میں ہوں، تم اور تمہارا رب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر قرآنی خبر ضرور پوری ہونی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا، اور 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس آیت میں اس کی خرابی کا ذکر 4 مرتبہ فرمایا گیا، تیری خرابی آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی۔ تو پہلی خرابی سے مراد ہے بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں ذلت کی موت۔ دوسری خرابی سے قبر کی سختیاں اور وہاں کی شدتیں مراد ہیں۔ تیسری خرابی سے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصیبتوں میں گرفتار ہونا مراد ہے، اور چوتھی خرابی سے جہنم کا عذاب مراد ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کہ نہ اس پر امر و نہی وغیرہ کے احکام ہوں، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے، نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا، دنیا میں اسے امر اور نہیں کے احکام نہ پہنچیں گے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، اعمال کا حساب نہ لیا جائے گا، آخرت میں ثواب اور سزا کا فیصلہ نہ سنایا جائے گا؟ یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ ایسا ضرور ہوگا۔ ہم پیدائش میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور زندگی گزارنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حکم کے پابند بنیں۔
الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے رحم میں؟ تو جو ایسے گندے پانی سے پیدا کیا گیا اس کا تکبر کرنا، اترانا اور پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرنا نہایت بیجا ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر خون کی پھٹک ہوا، خون کا ایک ذرہ بن گیا ماں کے پیٹ میں۔ فخلق فسوا، پھر اللہ نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا، یعنی اللہ نے اسے انسان بنایا، اس کے اعضاء کو کامل کیا، اس میں روح ڈالی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت، یعنی منی سے یا انسان سے دو جوڑ بنائے، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا، مردے زندہ نہ کر سکے گا؟ ہاں کیوں نہیں، یقیناً وہ قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ سورہ قیامہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ